السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ کل کی کور کمانڈر میٹنگ بڑی اہم اور امپورٹنٹ میٹنگ تھی، جہاں جو فوجی ڈسپلن کے تحت پروموشنز اینڈ ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ کے حوالے سے جو اہم ان کے آپ کے ایجنڈے کا حصہ تھا، وہیں دو بہت اہم ترین ایجنڈے کا حصہ تھا۔ ایک جو عمران خان صاحب اور ان کے جو آپ کے گروپ ہے جو مسلسل آرمی اور آرمی آفیشلز کو ملائن کر رہا ہے اور سنگین الزامات لگا رہا ہے، اور ان کے خلاف جھوٹ اور لغو آپ کے جو ایلیگیشنز ہے، اور نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی جو ہے ان کے اہم ترین آفیشلز کو کی بارے میں جو گفتگو ہے اس کو بہت ناپسندیدگی کا کہا گیا ہے، اور کور کمانڈر میٹنگ میں اس قسم کے کسی بھی عمل کو ناپسندیدہ نہیں بلکہ سختی سے نمٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس بات پہ سب متفق تھے کہ عمران خان فوج کے نہ صرف فوج کو ملائن کر رہے ہیں، ادارے کو ملائن کر رہے ہیں، بلکہ ادارے میں موجود اہم ترین عہدے اور اس میں بیٹھے ہوئے آفیشلز کو جو ہے وہ نہ صرف ان پہ سنگین الزامات لگا رہے ہیں بلکہ ان کو متنازع بنا رہے ہیں۔ اور ان میٹر کے لیے انہوں نے ایک پرسنل ایجنڈا لیا ہوا، اور یہ ایجنڈا وہی ایجنڈا ہے جو بین الاقوامی ایجنڈا ہے، کیونکہ جن لوگوں پر وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت اہم ترین پاکستان میں موساد، CIA، بلیک واٹر، طالبان، تحریک طالبان پاکستان اور جو علیحدگی پسند لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے خلاف ایکشنز کیے ہیں، ان کو ختم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو ان کے اوپر الزامات کا مطلب یہی ہے کہ آپ ان کے مفادات کو تحفظ دے رہے ہیں، گویا عمران خان صاحب ان تمام آفیشلز کو جو کہ ان تمام دہشت گردی کے واقعات کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور بدترین شکست دی ہے بہت اہم ترین دشمن ایجنسیز کو، ان کو عمران خان نشانہ بنا رہے ہیں، تاکہ لوگ پھر یہ سمجھنے سے مثلا قاصر نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا اور موساد اور آپ کے CIA، بلیک واٹر کا ایجنڈا سیم ہے۔ اب سوال ہی، کیونکہ بظاہر تو کوئی ان آفیشلز نے ان کے خلاف کوئی ابھی تک کارروائی نہیں کی ہے، جو بھی ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، جیسے یہ ابھی جو آپ کے لانگ مارچ میں فائرنگ ہوئی ہے، یہ بات اب واضح ہوتی جا رہی ہے، اور اس پر لوگ اب قسمیں اٹھانے لگے ہیں کہ عمران خان کو صرف چھرا لگا ہے، کوئی گولی نہیں لگی ہے۔ اور AK-47 کی گولی کے بعد مولانا بابر اعوان صاحب کو AK-47 کی گولی اور کسی مثلا ریپیٹر میں یا کسی ایسی جگہ جہاں چھرے نکلتے ہیں، کاربائن ہو یا اس قسم کے کوئی بھی، اس کا شاید ان کا علم نہیں ہے۔ AK-47 کی گولی جب گھستی ہے تو پھر وہ پھاڑ کے نکلتی ہے، معذرت کے ساتھ ان کو کوئی بتائے۔ لیگل لیول پر تو ان کی معلومات شاید میں کچھ نہیں کہہ سکتا، بہت سارے لوگ بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کا میڈیکل لیگل ہے، اس کے اوپر ان کی معلومات انتہائی ناقص ہے کہ AK-47 کی گولی لگی ہے۔ AK-47 کی گولی لگی ہوتی تو ڈاکٹر فیصل جن کے انڈر ٹریٹمنٹ تھے انیشلی اور جنہوں نے ایکس رے بھی دکھایا ہے، تو اس میں وہ بتاتے کہ جی AK-47 کی گولی ہے، کیونکہ AK-47 کی گولی جب گھستی ہے، بابر اعوان صاحب کو کہیں کہ AK-47 کی گولی کو ذرا ایک دفعہ اپنی ٹانگ میں ڈالیں، کسی سے کہیں کہ ڈالیں، تو پھر پتہ چلے گا کہ آپ کی ٹانگ میں اتنا بڑا سوراخ ہو گیا ہے کہ پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ AK-47 کی گولی کیا ہے۔ بہرحال جتنی منہ اتنی باتیں، لیکن اب یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے بہت حد تک، اور اب یہ میڈیکل لیگل ہونا چاہیے۔ حالانکہ پنجاب حکومت بہت سے ثبوت مٹا رہی ہے۔ پنجاب حکومت عمران خان کے شرپسندوں کو راستے بلاک کر کے اسلام آباد اور عوام کے لیے مصیبت پیدا کرنے کے لیے سرکاری سرپرستی کر رہی ہے، کیونکہ پرویز الہی یہاں تک تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن FIR لانچ کرنے میں پرویز الہی عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں، اور اس سلسلے میں عمران خان کا کہنا ہے کہ پرویز الہی نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔
دھوکہ پرویز الہی نے عمران خان کو دیا ہے یا عمران خان نے پرویز الہی کو دیا ہے، یہ تو وقت بتائے گا. لیکن عمران خان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی محب وطن آدمی جو اب ایف آئی آر لانچ وہ کرنا چاہ رہے ہیں ود آؤٹ ثبوت. اب دیکھیں نا سی این این کی اس اینکر نے، اس کے بعد الجزیرہ کے بھی اور بھی لوگوں نے ان کا انٹرویو کیا ہے، کہیں بھی عمران خان صاحب بڑے حشاش وشاش ہیں جن کو 4 گولی لگی ہے بقول ان کے، اور وہ انٹرویو بھی دے رہے ہیں اور پلاسٹر بھی لگاتے ہیں، پلاسٹر کھل بھی جاتا ہے. بڑی تفریح اور بڑی مذاق ہے. لیکن جب ہم انٹرنیشنل لیول پر کسی کو الزام لگاتے ہیں تو انٹرنیشنل لیول والے تو پوچھیں گے نا آپ سے. ابھی آپ کے اپنے اینکر تو نہیں بیٹھے تھے نا جو آپ کے پارٹی بن چکے ہیں، جو آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، آپ کی جلسوں میں جاتے ہیں، آپ آؤٹ آف وے سپورٹ کرتے ہیں، وہ تو سوال ہی نہیں پوچھیں گے. اگر ہم جیسے کو سامنے آ جائیں تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ سوال کیا ہوتا ہے. تو بہرحال اس باہر وائی نے جو کوشچنس کی اس میں یہی تھا بار بار کہ جن 3 لوگوں پر آپ الزام لگا رہے ہیں ان کے کوئی ثبوت ہیں. خان صاحب ثبوت دینے کے بجائے جو کنٹینر میں بیٹھ کھڑے ہو کر وہ تقریر کرتے ہیں، اس کے سامنے بھی تقریر کر دی جس کا پوری دنیا میں مذاق بن گیا عمران خان صاحب کا کہ آپ جن پہ الزام لگا رہے ہیں ان کے خلاف ثبوت دینے سے باہر ہیں. بہرحال ایف آئی آر کٹ چکی ہے. اب چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ میڈیکو لیگل بھی کرائیں، عمران خان صاحب کو سرکاری اسپتال بھجوائیں. حالانکہ بہت سی چیزیں مٹا دی گئی ہے اور یہ بات اب اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ عمران خان وہ جو فائر ہوا تھا، اس بندے نے فائر کیا تھا، اس کے مقاصد جو بھی تھے اس نے اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے. لیکن وہ فائر سے بندہ نہیں مرا ہے، بلکہ ان کے جو کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو گارڈز تھے ان کے فائر سے وہ بندہ مرا ہے. اور دوسرا یہ کہ جب وہ چھرے ان کے گارڈز کے چھرے تھے جو کہ پھیلے، کیونکہ اوپر ہی تھے وہ لوگ، تو اوپر بھی گئے نیچے بھی گئے، تو کسی کی ٹانگ میں لگے، کسی کے فیصل صاحب کے یہاں لگ گیا. ورنہ یہی سوال ہو رہا تھا کہ گولی چلی ہے تو ٹانگ میں لگی ہے، ٹانگ سے لگ کر پھر چہرے پہ لگی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور گولی ایک بس چلا ہے، زخمی 14 آدمی ہوئے ہیں. تو وہ اب یہ کلیئر ہو گیا اہم ترین ذرائع سے. اور آپ کو پتہ ریسکیو کرنے والے نے بھی، میں نے بتایا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ 1 زخم تھے یہاں پر، پھر پتہ نہیں کتنے زخم پیدا کر دیے گئے. بہرحال تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو اس معاملے میں پرویز الہی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں اور ایف آئی آر کے مسئلے میں بہرحال ایف آئی آر کٹ چکی ہے. سپریم کورٹ میں وہ بھیج دی گئی ہے ایف آئی آر، اور اس سلسلے میں جو انویسٹیگیشن ہے اس پولیس نے کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کے میڈیکو لیگل ہونا ہے اور سرکاری لیول پر ہونا ہے. اب کس حد تک عمران خان اپنے بلڈ ٹیسٹ کو اور میڈیکو لیگل کو چھپا سکتے ہیں وہ وقت بتائے گا. فوج کی میٹنگ میں ایک بات طے ہو چکا ہے، فوج بہت ناراض ہے، بہت سخت غصے میں ہے، اور اس کی وجہ بالکل جائز ہے کہ مسلسل جب سے عمران خان حکومت سے ہٹے ہیں انہوں نے نشانہ بنایا ہوا ہے فوج کو اور فوج کے آفیشلز کو، جن میں فوج کے سربراہ بھی شامل ہیں. مجھے وہ الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا نے سنا ہوا ہے کیسے کیسے انہوں نے نعرے لگوائے اور کیسے کیسے القاب سے انہوں نے نوازا ہے. اب جو صورتحال ہے کہ کئی دفعہ آئی ایس پی آر نے آ کر کہا کہ ان کے خلاف لیگل ایکشن ہونا چاہیے، لیکن حکومت ابھی تک عمران خان کے خلاف لیگل ایکشن کرنے کو تیار نہیں ہے. اور اب تو جو کمیشن بنانے کی بات کی ہے، جو کچھ بھی کیا ہے، لیکن حکومت کے پاس کئی ایسے قانون ہیں جس کے تحت عمران خان جو کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، جو بول رہے ہیں فوج کے خلاف اور آفیشلز کے خلاف، وہ حکومت ان کے خلاف ایکشن کر سکتی تھی. سننے میں یہ آیا، اس پہ فوج بہت ناراض ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ جی حکومت جب یہ کہتی ہے کہ فوج آئین اور قانون کے مطابق کام کرے تو فوج آئین اور قانون کے مطابق کام کر رہی ہے، اور انتظار میں ہے کہ اس کے ادارے کے خلاف جو ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے اس کو نہ صرف بے نقاب کیا جائے بلکہ ان لوگوں کو، ذمہ داروں کو سزا دی جائے، اور اس کا اختیار آئینی طور پر حکومت کے پاس ہے اور حکومت یہ عمل نہیں کر رہی ہے. اس پہ بہت سخت تیسرے بات سامنے آئی ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے، ظاہر ہے اس سلسلے میں حکومت اندرون خانہ فوج کے میسیج ضرور گئے ہیں ڈیفنس منسٹر کے ذریعے کہ حکومت اپنا رول ادا کرے آئینی اور قانونی، اور فوج کو تحفظ دے، کیونکہ فوج اب یہ ٹالریٹ نہیں کرے گی کہ اس کے اوپر اتنا بڑے بڑے حملے ہوں اور ان کے آفیشلز کے اوپر حملے ہوں. ایک بی پلان بنا ہوا ہے. بی پلان آپ کو پتہ ہے کہ فوج بھی جب بارڈر پہ جاتی ہے تو ABC پلان بناتی ہے، اسی طرح
اس کا بھی اپنا ایک بی پلان ہوتا ہے، اے پلان ہے، بی پلان ہے، سی پلان ہے. تو اب اگر جو صورتحال ہے، کیونکہ فوج اگر کمزور ہوئی، فوج کو نقصان پہنچا تو پاکستان کی سلامتی کو نقصان پہنچے گا، اور فوج اور عوام، قوم، یہ دونوں نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کی قومی سلامتی کو نقصان پہنچے. حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، سیاستدان آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن قومی سلامتی پہ، ملک پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی. اور قومی سلامتی کا براہ راست تعلق پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز، سیکورٹی فورسز سے ہے، فوج سے اور انٹیلیجنس آرگنائزیشن سے ہے. تو اس صورتحال میں ظاہر ہے انہوں نے اپنا بی پلان بنایا ہوا ہے، اور اس بی پلان کے مطابق وہ اپنا ایکشن کریں گے، جو بھی ان کا بی پلان ہے. اگر حکومت نے ان کو تحفظ فراہم نہیں کیا تو وہ اس کا مطلب ہے وہ اپنے ملک کو تحفظ فراہم نہیں کر رہے ہیں. اور اگر انہوں نے اس موقع پہ اپنا رول ادا نہیں کیا تو پھر ظاہر ہے کہ بی پلان امپلیمنٹ ہوگا ملک کو بچانے کے لیے، اور اس میں قوم کی تائید حاصل ہوگی، اور یقیناً سپریم کورٹ کی بھی تائید حاصل ہوگی، کیونکہ قانونی اور آئینی طور پر سب سے اہم ملک ہوتا ہے، اور اس کے بعد ساری سیاستیں ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک میں بتا دوں کہ بی پلان اپنا تیار ہے اگر انہوں نے یہی حال رکھا. اس کے بعد جو امپورٹنٹ آتا ہے، جس طرح میں نے کہا پرویز الہی نے دھوکہ دے دیا ہے. اچھا، اب ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری، حالانکہ انہوں نے یہ جو پورا پلان کیا ہے، یہ جو زخمی کیا ہے، اپنے آپ کو پلسٹر لگایا ہے، اور اپنے آپ کو، اور بہت کوشش کی کہ اس کے ذریعے وہ ہمدردی حاصل کریں، لوگ نکلیں، لیکن لوگ نہیں نکلے، لوگ نہیں آئے باہر، لوگوں نے پروٹیسٹ نہیں کیا، عوام نے نہیں کیا. چند 100 یوتھیاز باہر آئے جن کو سرکاری سرپرستی تھی KPK کی اور پنجاب کی، جس کی بنیاد پہ روڈ بلاک ہوئے. ورنہ یقین مانیے ان دو جگہوں پر اگر لیگل ایکشن ہوتا، قانونی طور پر یہ دو حکومتیں عمل کرتی، تو ایک سپاہی کے مارنی تھے، 15-20 لوگوں نے کرسیاں ڈالی ہوئی تھی، لوگ جگہ گھیرا ہوا تھا، جیسے ایک، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جی ہماری حکومت ہے، ہماری پولیس ہے، ہمیں کچھ نہیں کہا جائے گا. لیکن اگر پرویز الہی صاحب نے اگر یہ کہہ دیا ہوگا کہ کہیں بھی لا اینڈ آرڈر مسئلہ ہے، پولیس ایکشن کرے، تو یقین مانیں کہ ان جگہوں پر PTI کے جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ گنے چنے لوگ تھے. تو قوم نے اور عوام نے، جس کو عمران خان کہتے ہیں کہ قوم اگر یہی 25-50 آپ زخمی ہوئے، آپ نے اتنا پروپیگنڈا کیا ہے کہ مجھے گولی 4 مار دی گئی ہے، قتل کرنے کی کوشش کی گئی، کتنا رونا روئے ہیں، پلاسٹر دکھایا، شوکت خانم چلے گئے، وہاں آپ نے پورا ڈرامہ رچایا ہے جو کہ ویڈیو پہ آ چکا ہے. اس کے باوجود بھی قوم سمجھ گئی، قوم نے کہا کہ جی ہم آپ کے اس ڈرامے میں نہیں آتے، نہیں نکلی. تو گویا آپ کو پتہ چل گیا. اب آپ لانگ مارچ کی کال کر رہے ہیں، کل کے دیکھ لیجئے گا، جمعرات سے آپ لانگ مارچ کی کال کر رہے ہیں، کر لیجئے، دیکھ لیجئے گا کتنے لوگ ہیں. آپ کے ہوتے ہوئے لوگ نہیں نکلے تو آپ کی غیر موجودگی میں کون نکلے گا؟ یہ 3 حضرات جو آپ نے نام لیے، پرویز خٹک، اسد عمر اور شاہ محمد قریشی، یہ تو آپ کے کہتے ہیں نا آپ کو دفنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. جو میں نہیں کہتا، آپ کے اپنی ہی پارٹی کے اہم ترین لوگ کہتے ہیں کہ یہ 3 دفنانے میں عمران خان کو اہم کردار ادا کر رہے ہیں. آپ نے ان تینوں کو کہا ہے کہ لیڈ کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں ان تینوں کے پیچھے PTI کے لوگوں نے آنا ہے؟ دیکھ لیجئے گا آپ کتنے لوگ ہوں گے. تو جو آپ کی ہزیمت اٹھانی پڑی، 4000 5000 جس کو آپ قوم کہتے تھے، وہ قوم سمٹ کر 4000 5 اس جگہ ہو گئی 22 کروڑ میں سے. پوری دنیا میں آپ کا مذاق پڑنا، اور آپ کا یہ جو پتا تھا ترپ وہ بالکل ہی ختم ہو گیا. اور پھر یہ جو آپ نے پورا ڈرامہ رچایا معصومیت کا، رونا دھونا، گولی شولی، اس پہ بھی لوگ نہیں نکلے، تو آپ کو آخر ختم کرنا پڑا اپنا وہ. تو بہرحال اب جمعرات سے آپ دیکھتے ہیں. لیکن ایک بات طے ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری طے ہے. عمران خان صاحب آپ جیسے ہی شو کریں گے، آپ جتنے دن اپنے آپ کو بیمار رکھ سکتے ہیں رکھیں. اب تو میڈیکل لیگل ہو رہا ہے، اور بورڈ اگر بیٹھ گیا تو وہ تو واضح ہی کر دے گا کہ آپ صحت مند ہیں، جو کہ ہیں. تو اس صورتحال میں آپ دیکھیے کس طرح آپ لوگوں سے مل رہے ہیں، انٹرویو دے رہے ہیں. کہیں لگ رہا ہے کہ کسی کو 4 گولی اور AK-47 کی گولی لگی ہو. اللہ اکبر، کیسے کیسے جھوٹ بولتے ہیں لوگ. اور جو آئے نا ہمارے پاس بیٹھیں تو ہم سوالات کریں کہ AK-47 کی گولی کیسے ہوتی ہے، اور اس کی کیا اس کی کیا انٹرنس ہوتی ہے، اور کیا اس کا ایکشن ہوتا ہے، اور کتنی دور سے چلے تو کیا ہوتا ہے، اور قریب سے چلے تو کیا ہوتا ہے، اور اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں، اور پاؤں میں گھس گئی تو کیا ہوگا. میں بہت سارے سوالات کر سکتے ہیں، ظاہر ہے میڈیکل لیگل سوال ہیں. آئیں ذرا بابر اعوان صاحب، ہمیں موقع دیں تو ہم بتائیں ان کو. بہرحال تو یہ ڈرامہ بھی فلاپ ہو چکا ہے. اب جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ
ان کی گرفتاری اسی مہینے ہے، اور اسی مہینے میں عمران خان صاحب گرفتار ہو کے اندر جائیں گے. اور جو لوگ کہہ رہے تھے عمران خان ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، وہ دنیا نے دیکھ لیا ان کے ریڈ لائن ہونے کے بعد کہ کتنے لوگ ان کے لیے نکلے. کوئی نہیں نکلا، ان کے اپنے لیڈر نہیں نکلے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.